کے روشن فرمان کے بعد کسی دلیل کی طالب روز اول سے مسلمانوں کو کمزور کرنا ان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ آج سے کچھ سو سال پہلے تک عالم اسلام کی امید کا مرکز عرب شریف ہوا کرتا تھا، جس کی بڑی وجہ سلطنت عثمانیہ تھی جو عظیم عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مبنی تھی۔ ایک بھرپور سازش کے تحت سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے آل سعود کو آگے لایا گیا اور بدقسمتی سے عرب سعودیہ عرب ہو گیا۔ یہاں بظاہر مسلمان لیکن حقیقت منافق ثابت ہو گئے۔ عالم اسلام کی خلافت کرنے والے کچھ یہود و نصارہ کی خلافت میں چلے گئے، یوں عالم اسلام کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اب عالم اسلام کی ضرورت ایک آزاد نظریاتی ملک تھا جو اس نقصان کا ازالہ کر کے دوبارہ عالم اسلام کی خلافت شروع۔ دنیا بھر کے اولیاء کے علماء کرام اپنی ضرورت دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کی، نگاہ رحمت جوش میں آئی اور علامہ اقبال کا انتخاب ہو گیا۔ مسلمانوں کی ضرورت قلم اقبال سے بیان ہونے لگی، شعور بیدار ہونے لگا اور ایک آزاد اسلامی ملک کا تصور روشن ہو گیا۔ یہ تصور یہود و نصارہ کے لیے پریشانی کا باعث تھا، لہذا انہی مہروں کا استعمال یہاں بھی کیا گیا جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ منافقین نے ہند کے مسلمانوں میں کل مل کر اس تصور کی مخالفت کی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ ضرورت عالم اسلام فکر اقبال جناح کی قیادت اور علماء حق کی محنتوں سے پوری ہوئی اور آخرکار 14 اگست 1947 مدینہ ثانی پاکستان دنیا کے نقشے پر فتحانہ واضح ہو گیا۔ جناح نے قرآن کو اس ملک کا قانون قرار دیا، یہود و نصارہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، مدینہ اول پر نام نہاد مسلمان قابض ہو گئے، مدینہ ثانی وجود میں آ گیا۔ دشمن نے اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے ہوئے ایک نئی سازش کی کہ انہوں نے پاکستان بنا تو لیا مگر چلنے نہیں دیں گے، تو سازشوں پر عمل شروع ہوا۔ وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے وہی حب الوطنی کی باتیں کرنے لگے۔ پاکستان کو ناکام ریاست بنانے کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان بنانے والوں کو ملکی معاملات سے دور رکھا جائے۔ دشمن جانتا تھا کہ اس کے نبی سے سرشار لوگ ملکی معاملات دیکھیں گے تو یہ ملک حقیقتاً مدینہ ثانی بن جائے گا۔ تو دشمن متحرک ہوا اور مسلسل سازشیں کرتا رہا۔ اہل نظر یہ بات جان گئے کہ ملکی معاملات یعنی سیاست سے دور رہے تو وہ منافقین ملک پر قابض ہو جائیں گے، اور یہود و نصارہ کے غلام تو اہل فکر لوگ جدوجہد کرتے رہے اور کامیاب بھی ہوئے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں بس روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دشمن نے روح محمدی نکالنے کے لیے 3 سازشیں کی۔ پہلی یہ کہ فتنوں کی آزمائش، یہ کہ مسلمان میں ملک میں وہابیت، قادیانیت، رافضیت کے ساتھ ساتھ مہنگائی، فحاشی اور نشہ کو عام کیا گیا۔ طلبہ نوجوان کو گمراہ کرنا یہ ان کی دوسری سازش تھی۔ جنہوں نے نوجوانوں کو مستقبل کا معمار کہا تو دشمن جانتا تھا کہ اگر انہوں نے نوجوانوں کا کچھ نہیں کیا تو یہ ان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو سازش کے تحت ہمارے اداروں میں باقاعدہ طلبہ تنظیمیں بنائی گئی۔ یہودیت کے گوشت سے جنے اور وہابیت کی گوشت میں پلنے والے جمعیت جیسی تنظیموں نے نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں نوجوان ان کے ہاتھوں برباد ہونا شروع ہو گئے۔ اہل فکر اس سازش کے جواب کے لیے متحرک ہوئے اور ایک بار پھر دشمن کی کمر توڑ ڈالی۔ طلبہ کے دلوں سے نکلتی روح محمدی لوٹانے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سو پھیلانے، مستقبل کے معماروں کو بچانے کے لیے 20 جنوری 1968 کو انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد بانی مفتی احمد نعیمی نے رکھ دی۔ دشمن پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ دشمن صورت قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد درانی یہ دیکھ چکا تھا کہ عاشقان رسول جب ایوان یعنی پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ان کی موت نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ دشمن کو یہ فکر تھی کہ اگر انجمن طلبہ اسلام کے خلاف جلد کچھ نہ کیا گیا تو یہ ملک کا نقشہ بدل دیں گے، اور انجمن طلبہ اسلام طلبہ کا ایک ایسا قافلہ تیار کرنا چاہتی ہے جو اس کے مصطفیٰ سے سرشار ہو، نظام مصطفیٰ کا داعی ہو، مقام مصطفیٰ کا محافظ ہو، عظمت صحابہ و اہل بیت کا نگہبان ہو،
शान औलिया का पासबान हो, राहे एतदाल पर गामजन हो, तअस्सुबात के खिलाफ मजरूबे जहाद हो। अंजुमने तलबे इस्लाम, अंजुमने तलबे इस्लाम। या रसूल हाशमी करम की हो निगाह, हर महाज पर हो कामरान ये सिपाह, जिस तरफ भी जाए सुर्ख रूह ये गुलाम, इस ज़मीं पे मुस्तफा का लाएंगे निज़ाम। अंजुमने तलबे इस्लाम, अंजुमने तलबे इस्लाम। आस्था रसूल का है इनकी दरसगाह, दहर में निज़ाम मुस्तफा की ये सिपाह, इन सिपाहियों में है अदीब का बिना, इस ज़मीं पे मुस्तफा का लाएंगे निज़ाम। अंजुमने तलबे इस्लाम, अंजुमने तलबे इस्लाम। अंजुमने तलबे इस्लाम, अंजुमने तलबे इस्लाम। इस ज़मीं पे मुस्तफा का लाएंगे निज़ाम, इस ज़मीं पे मुस्तफा का लाएंगे निज़ाम। अंजुमने तलबे इस्लाम, अंजुमने तलबे इस्लाम। अंजुमने तलबे इस्लाम, अंजुमने तलबे इस्लाम। अंजुमने तलबे इस्लाम, अंजुमने तलबे इस्लाम। इस ज़मीं